بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا. درود و سلام نازل و تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات، امام الانبیاء، افضل البشر، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 133 کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے. انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیجئے. اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 133 میں ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، کہ تم اپنے رب کے مغفرت کی طرف جلدی کرو. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین، اور یہ جنت تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. آیت کریمہ میں بتلایا گیا ہے کہ ہمیں اس مختصر سی زندگی میں جتنی جلدی ہو سکے جنت کی طرف لپکنا چاہیے. آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے وسارعوا، جلدی کرو. سرعت جو بجلی کی سی تیزی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ جیسے ہی بٹن دبایا اور لائٹ جلی، تو اسی طریقے سے کہا گیا ہے کہ جتنی تیزی بجلی کی ہوتی ہے اسی تیزی کے ساتھ میں جنت کی طرف لپکنا چاہیے اور اس کی طرف جلدی کرنی چاہیے. پتہ نہیں کب کس وقت انسان کی زندگی ختم ہو جائے اور جو اس کا مشن اور جو ٹارگیٹ ہے اور جو منزل ہے اس منزل تک نہ پہنچ سکے اور بیچ میں ہی تمام معاملہ ختم ہو جائے. اس لیے منزل ہماری یہی ہے کہ جنت کو حاصل کرنا اور جنت کی نعمتوں کو اللہ رب العالمین سے طلب کرنا. لیکن جنت یوں ہی نہیں مل جاتی ہے، بلکہ جنت کے لیے محنت، جدوجہد اور اپنی لائف میں اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. ہمارے بہت سارے افراد ایسے ہیں ہم اپنی لائف میں بہت سارا اسٹرگل کرتے ہیں، بہت ساری جد و جہد کرتے ہیں،
ہماری جو ٹارگٹ ہوتی ہے، ہماری جو منزل ہوتی ہے، یا ہمارا جو ایم ہوتا ہے، اس کو ہم حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، بہت جدوجہد کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ کو جدوجہد کرنی ہے، اگر آپ کو دوڑ لگانی ہے، اگر آپ کو منزل پانی ہے، تو اس جنت کی طرف آپ کو جلدی کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے اور بہت مشہور حدیث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکاری. یعنی جہنم کو شہوات سے ڈھانپ دیا گیا اور جنت کو تکلیفوں اور مصیبتوں سے ڈھانپ دیا گیا. مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی لائف میں جدوجہد نہیں کریں گے، جب تک ہم تکلیف اور مصیبت برداشت نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم کو جنت نہیں ملنے والی. ہم سب جنت سے نکالے گئے ہیں اور اللہ رب العالمین ہمارے بارے میں چاہتا یہ ہے کہ ہم سب جنت کے اندر بھی دوبارہ داخل ہوں. لیکن ایک امتحان کے بعد، ایک آزمائش کے بعد اور کچھ تکلیفوں کے بعد، جب تک ہم ان تکالیف کو، ان مصیبتوں اور پریشانیوں کو برداشت نہیں کر لیں گے، ان آزمائشوں سے دوچار نہیں ہو جائیں گے، تب تک ہمیں جنت نہیں ملنے والی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وحجبت الجنت بالمکاری، کہ جنت کو مصیبت اور پریشانیوں سے ڈھانپ دیا گیا. جس طریقے سے ایک گھر ہوتا ہے، ایک عالیشان محل ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس عالیشان محل کی باؤنڈری میں کچھ کیل ٹھوک دی جاتی ہے، کچھ کانچ لگا دیے جاتے ہیں، کچھ بجلی کی تار باندھ دیے جاتے ہیں تاکہ ڈکیتی نہ ہو سکے، چوری نہ ہو سکے، یا اگر اس کے باؤنڈری میں کوئی داخل بھی ہو تو بڑی مشقت اور جدوجہد کے بعد داخل ہو، وغیرہ وغیرہ. آدمی اپنے گھر کو، اپنے محل کو، اپنی بلڈنگ کو سیو کرتا ہے انہی سب چیزوں سے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجبت الجنت بالمکاری، کی جنت کو مصیبت، تکلیفوں اور پریشانیوں سے گھیر دیا گیا. اس کو سمجھنا ہے تو ایک حدیث سے سمجھ لیے جو کہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور نسائی کی روایت ہے اور حسن درجی کی روایت ہے. اس حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی تخلیق فرمائی، جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنا دیا، تو جنت کے بنانے کے بعد جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا کہ جبرائیل جا کر کے دیکھو. جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم گئے، جا کر کے جنت کو دیکھا، اور جنت کے اندر میں جو نعمتیں ہیں، جو آسائش ہے، جو آرام ہے، ان ساری چیزوں کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا. اور دیکھ کر کے اللہ کے رسول، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس میں آیا اور کہا، اے رب، اے میرے پروردگار، تیری عزت کی قسم، جنت کو اگر کوئی بھی آدمی دیکھ لے تو ہر آدمی اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے. فرمایا کہ اے رب، تیری عزت کی قسم، جنت کے متعلق جو بھی سنے گا وہ اس میں داخل ہوگا. جنت کے متعلق جو بھی سنے گا وہ اس میں داخل ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے ارد گرد میں تکالیف اور پریشانیوں کی باڑ لگا دی. ناگوار چیز جس کو انسان ناپسند کرتا ہے، یا جس کو نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کا حکم مان کر کے کرتا ہے، تو ان ناگوار چیزوں سے جنت کو گھیر دیا گیا، باڑ لگا دی گئی. پھر فرمایا کہ جبرائیل اب جا کر کے دیکھو. چنانچہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم گئے اور
اور جا کر کے دیکھا، دیکھ کر کے واپس آئے اور آ کے کہا کہ اے رب، اے میرے پروردگار، تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں کوئی ایک بھی داخل نہیں ہوگا۔ مصیبت اور پریشانیوں سے اور ناگوار چیزوں سے جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے کہ ان تکالیف اور مصیبت اور پریشانی اور ناگوار چیزوں کو کوئی بھی آدمی جھیل نہیں سکے گا، اور جب جھیل نہیں سکے گا تو وہ اس کے اندر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس دنیا کی زندگی میں وہ ہستی تھی کہ جنہوں نے تکالیف اور مصیبتیں اور پریشانیاں برداشت کی۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہے کہ ان کو رزق میں تنگی رزق کی تنگی کے ذریعے سے ان کو آزمائش میں مبتلا نہ کیا گیا، ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیاوی کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن دنیاوی پریشانی، تکالیف، بیماری اور اسی طریقے سے مصیبتیں ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو لایا جائے گا کہ جو کہ جنتی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کیا تو نے دنیا میں کوئی تکلیف اور پریشانیاں دیکھی؟ تو نے دنیا کے اندر میں کوئی پریشانی اور تکلیف کو برداشت کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ آدمی ہوگا جس نے پوری زندگی تکالیف اور پریشانی برداشت کی ہوگی، پوری زندگی تکلیف میں رہا ہوگا، دکھ میں، مصیبت میں، بیماری میں، اور اسی طریقے سے بہت سارے آزمائشوں سے گزرتا ہوگا۔ یہ وہ شخص ہوگا کہ جب اس کو اللہ رب العالمین کے سامنے لایا جائے گا اور اللہ اس سے پوچھے گا کہ تو نے دنیا کے اندر میں کوئی تکالیف اور مصیبتوں کو تو نے برداشت کیا، تو وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، دنیا کی زندگی میں مجھ کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، میں نے تکالیف اور پریشانیوں کا منہ تک نہیں دیکھا، حالانکہ اس نے پوری زندگی تکلیف برداشت کی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں کہ مومن کے لیے دنیا کی تکالیف کوئی معنی نہیں رکھتی، دنیا کی پریشانی اور دنیا کی مصیبتیں کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ چند دن کے لیے آنی ہے اور جانی ہے۔ ایک مومن کو یہ ٹارگٹ رکھنا چاہیے، یہ مقصد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ یہ یہودی ویسے ہی ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ آیت کریمہ کے اندر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا کہ دیکھو، اگر تم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی طرح ایمان لاؤ گے اور ان کی طرح زندگی بسر کرو گے، ان کی طرح اپنی لائف میں اسٹرگل کرو گے، تب جا کر کے تم ہدایت یافتہ ہوگے۔ ہمارے یہاں ایک چیز یہ پائی جاتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا وہ دور تھا، کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا دور تھا، اور آج فتنوں کا دور ہے۔ ہم آج کی تاریخ میں اس فتنوں کے دور میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسا ایمان اپنے دل میں نہیں پیدا کر سکتے، نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسا ایمان اور ان کے جیسا عمل کر سکتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جو کیا سو کیا۔ آج کی تاریخ میں یہ فتنوں کا دور ہے، اس فتنوں کے دور میں اگر ہم رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا کر کے اس دنیا سے لے جائے تو شاید ہماری نجات ہو جائے۔ وہی حدیث کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل جا کر کے دیکھو جہنم کے اندر میں، اگر اس جہنمی میں سے کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو اس کو نکال کر کے لاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام جائیں گے جہنم کو دیکھیں گے،
جہنمیوں میں سے ایک شخص ہوگا کہ جو پورے طور پہ جل کر کے کوئلہ ہو گیا ہوگا، پورے راکھ، جیسا کہ آپ راکھ دیکھتے ہیں ویسے جل کر کر کے راکھ ہو چکا ہوگا، اور وہ صرف وہی چیز جو پیشانی، جو سجدوں کے آثار جو دکھ رہے ہوں گے، جس نے اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ کیا ہوگا، سجدے کے جو آثار اس کی پیشانی پہ دکھ رہا ہوگا وہ نہیں جلے گا، وہ صرف باقی رہے گا، باقی پورا جسم جل کر کر کے راکھ ہو جائے گا، لیکن اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ اس کو نکالا جائے گا، ماوراء نہر میں اس کو غوطہ دیا جائے گا، ایسے وہ اگے گا کہ جیسے زمین میں ہری ہری گھاس اگ جاتی ہے ویسے ہی وہ اگ جائے گا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس رائی کے دانے کے برابر جو اس پر ایمان ہوگا اس کی بنیاد پر اس کو جنت کے اندر میں داخل کرے گا۔ تو ہمارا جو آج کا ٹارگیٹ ہے اس فتنوں کے دور میں، یا ہماری جو سوچ ہے، ہماری جو تھنکنگ ہے، وہ یہ کہ آج کے اس فتنوں کے دور میں ہم رائی کے دانے کی برابر بھی ایمان بچا کر کر کے لے جائیں تو شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو نجات دے۔ ہمارا یہ مشن ہوتا ہے۔ معاف کیجیے گا، اگر آپ کا یہ ٹارگیٹ ہے رائی کے دانے کے برابر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو یہ ٹارگیٹ نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ ٹارگیٹ نہیں دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی سوچ کو اونچی رکھو، سوچ کو بلند رکھو، گھٹیا اور نچلا سوچ مت رکھو، اللہ رب العالمین کی ذات سے بہت اچھی امید رکھو، اللہ رب العالمین سے جنت کی امید رکھو۔ اور فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بھی اللہ سے گریہ گزاری کرو، جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت الفردوس یہ جنت کا سب سے اونچا مقام ہے۔ اونچا مقام اللہ رب العالمین سے مانگو۔ یہ مت سوچو کہ ہم رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا کر کے لے جائیں تو شاید اللہ سبحانہ و تعالی ہماری نجات دے دے۔ اگر آپ رائی کے دانے کے برابر ایمان بچا کر کے لے کے جاتے ہیں تو کل جب میدان محشر میں آپ کھڑے ہوں گے تو یاد کیجیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن جس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جو چہرے کالے ہوں گے، چہرہ بالکل سکڑا ہوا ہوگا، اس چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، وہ سوچ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں ہمارے تعلق سے اللہ رب العالمین کا کیا حکم آئے گا، کیا فیصلہ آئے گا، آیا ہم جنت کے اندر میں داخل ہوں گے یا جہنم کے اندر میں داخل ہوں گے۔ اس دن جس دن کچھ لوگ جب میدان محشر میں کھڑے ہوں گے تو پسینے پسینے ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، لیکن ان لوگوں نے کہ جن کی سوچ بہت اونچی رہی ہوگی، جن کی سوچ بہت بلند ہوئی ہوگی اور اسی سوچ کے مطابق انہوں نے پوری زندگی اسٹرگل کیا، پوری زندگی انہوں نے محنتیں کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی لوگوں کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، میدان محشر میں ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، ان کے چہرے بالکل حشاش بشاش اور فریش رہے ہوں گے، فریش رہیں گے، اور یہ اللہ رب العالمین کی ذات سے مکمل طور سے امید لگا کر کے کھڑے ہوں گے۔ یہ سوچ پیدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں جو ٹارگیٹ دی گئی ہے وہ ٹارگیٹ یہ دی گئی ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ ہمیں یہ مشن دی گئی ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اپنے آپ کو جنت کے اندر میں داخل کر لے، فَقَدْ فَازَ، یہی آدمی کامیاب ہے۔ یہ ٹارگیٹ دی گئی ہے، نہ کہ ہم کو رائی کے دانے کے برابر ایمان کی ٹارگیٹ دی گئی ہے۔ اگر یہی بات ہے تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کی دعا نقل کی ہے، سورہ آل عمران کے اندر میں کیا نقل کیا گیا ہے؟ ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتا۔ مومنوں کی دعائیں یہ ہوتی ہے، مومنوں کی گریہ گزاری یہ ہوتی ہے، اے میرے پروردگار جس کو تو نے جہنم کے اندر میں داخل کر دیا، فقد اخزیتا، تو نے اس کو رسوا کر دیا۔ تو آپ چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ رائی کے دانے کے برابر ایمان لے کر چلی جائیں؟
معاف کیجیے اگر رائے کے دانے کے برابر ایمان لے کر کے گئے اور آپ کے متعلق فیصلہ یہ ہوا کہ آپ جہنم کے اندر میں چلے جائیں، بھلے آپ سے پھر جہنم سے آپ کو نکالا جائے اور ماوراء النہر میں غوطہ دے کر کے آپ کو جنت میں داخل کر دیا جائے، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پہلے جہنم کے اندر میں داخل کیا جائے؟ تو یہ دعا جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے میرے پروردگار جس کو تو نے جہنم کے اندر میں داخل کر دیا فقد اخزیتہ، وہ آدمی اس کو تو نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ تو آپ رسوائی کی زندگی چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں اسٹرگل کریں، اس دنیا کے اندر میں ایسی زندگی جیے کہ جس میں آپ جہنم کے اندر میں داخل ہو جائیں؟ وہ آدمی جس نے پوری زندگی نماز پڑھی تھی، سجدوں کے آثار تھے، نشان تھے اس کی پیشانی پر، لیکن وہ آدمی کہاں جا رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے وہ آدمی؟ جہنم کے اندر میں جا رہا ہے۔ تو آپ سوچ لیجئے کہ نماز پڑھنے والا آدمی جہنم کے اندر میں جا رہا ہے، جہنم کے اندر میں جا رہا ہے۔ اور ہم میں سے کوئی بھی آدمی اگر نماز پڑھتا ہے، بھلے سے وہ 5 وقت نماز نہ پڑھتا ہو، 1 وقت کی 2 وقت کی نماز پڑھتا ہو، یا ہفتے میں 1-2 دن کی نماز پڑھتا ہو، یا مان لیجیے صرف جمعہ کی ہی نماز پڑھتا ہو، یا اس سے بھی غیر گزرا ہو تو صرف عید اور بقرعید کی ہی نماز پڑھتا ہو، تو جب عید اور بقرعید کی نماز پڑھتا ہے تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا۔ اللہ رب العالمین نے کن پر انعام کیا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 قسم کے لوگ تھے کہ جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا، نبیوں کی جماعت، صدیقین کی جماعت، شہداء کی جماعت اور صالحین کی جماعت۔ انہی 4 قسم کے لوگوں کے راستے پر چلنے کی آپ اللہ رب العالمین سے گریہ گزاری کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر۔ تو جب آپ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے راستے پر چلیں، نبیوں کی جماعت کے راستے، صدیقین کی جماعت کے راستے، شہداء کی جماعت کے راستے اور اسی طریقے سے صالحین کی جماعت کے راستے پہ چلیں، تو آپ کی یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم رائے کے دانے کے برابر ایمان بچا کر کے لے کے جائیں۔ کیا ان نبیوں کی، ان صدیقین اور شہداء اور صالحین کی یہی ٹارگٹ تھی؟ یہی ان کا مشن تھا کہ ہم رائے کے دانے کے برابر ایمان بچا کر کے لے کے جائیں؟ نہیں، ان کی یہ سوچ نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کی سوچ بہت بلند ہوتی تھی۔ اللہ رب العالمین ہمارے سلسلے میں چاہتا ہے کہ ہم ایسا کوئی عمل کریں کہ جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اپنی رحمت کے اندر کے ہم کو ڈھانپ لے اور ہم کو جنت کے اندر داخل کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی وہ جماعت تھی جنہوں نے اپنی لائف میں اسٹرگل کیا۔ آپ دیکھ لیجئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، جس دور میں ہمارے اس دور میں ہم آگ جلانے کے لیے گیس لائٹر استعمال کرتے ہیں، آگ جلانے کے لیے ہم ماچس کی تیلی استعمال کرتے ہیں، یا آگ جلانے کے لیے ہم کسی اور چیز کا استعمال کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دور میں یہ گیس لائٹر نہیں تھی، یہ ماچس کی تیلی نہیں تھی۔ پتھروں کو رگڑ کر کے آگ پیدا کرتے تھے، یا پتھر کو زمین پہ رگڑتے تھے تو آگ نکلتی تھی، اور اسی آگ سے وہ لوگ چولہا جلایا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے کہ گھاسلیٹ ڈالو، مٹی کا تیل ڈالو، کیروسین تیل ڈالو، یا کپڑے ڈالو یا کاغذ ڈالو تو آگ بھڑکتی ہے، لکڑی ڈالو تو آگ بھڑکتی ہے۔ لیکن بڑی مشکل سے آگ پیدا ہوا کرتی تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، بڑی مشکل سے پتھروں کو گھس کے آگ پیدا کرتے تھے، اور اس زمانے میں کوئی گھاسلیٹ کا تیل نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ لکڑی جلائی جاتی تھی۔ اب آپ سمجھ لیجیے کہ کتنا مشکل اور کتنی جدوجہد کے ساتھ وہ لوگ آگ جلایا کرتے تھے۔ ایک تو دیکھ لیجیے، اور دوسرا معاملہ یہ کہ آج کی تاریخ میں ہمارے یہاں کھانا کتنا آسانی سے پک جاتا ہے، یہ گیس چولہا آ چکا ہے، اور اسی طریقے سے 1 گھنٹے میں آپ کوکر میں ڈالیے تو 1 گھنٹے میں کھانا تیار آتا ہے۔ مشکل سے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ لگے گا آپ کو کھانا پکانے میں افراد کی حیثیت کے حساب سے۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی گیس چولہا نہیں تھا، بلکہ وہ لوگ ہانڈیا میں چولہا میں ہانڈیاں رکھتے تھے اور بہت دیر کے بعد کھانا پکا کرتا تھا۔
بہت دیر کے بعد، اور وہ آٹا جو آج ہم کھاتے ہیں، جس کی روٹی ہم کھاتے ہیں، وہ آٹا آپ دیکھ لیجیے، آپ گیہوں جا کر کے کسی چکی میں ڈالیے، 1 گھنٹے میں پسا کر کے آپ کے پاس میں آ جاتا ہے۔ لیکن وہ دور تھا، صحابہ کرام کا وہ دور تھا کہ وہ لوگ بھاری بھاری پتھر، 25 30 ایک من کا پتھر ہوا کرتا تھا، 2 پتھروں کے بیچ میں گیہوں کو رکھا کرتے تھے اور بڑی مشکل سے، بڑی تکلیف سے ان کو پیسا کرتے تھے اور پیس کر کے آٹا بناتے تھے۔ روایت کے اندر میں آتا ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سینہ بالکل نیلا پڑ چکا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم چکی پیستے ہیں، چکی پیسنے کی وجہ سے ہمارے سینے پہ نیلے نیلے داغ پڑ گئے۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ عورتیں چکی پیسا کرتی تھی، بھاری بھاری چکی، 20 25 30 کلو، وہ بھی 2 پتھر کو رکھ کر کے کتنی مشکل سے آٹا پیستی تھی۔ جب گیہوں کو پیستی تھی تو آٹا نکلتا تھا اور اس کے بعد روٹیاں کھایا کرتے تھے۔ یہ حالات تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور وہ دور تھا کہ پتھریلی زمین تھی، چاروں طرف پہاڑ تھے۔ جو پہاڑی علاقہ ہوتا ہے، آپ اندازہ لگا لیجیے کہ وہاں دور دور تک پانی کا نشان نہیں ہوتا، پانی نہیں پایا جاتا۔ تو فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور کہ صرف ایک کنواں تھا، ایک کنواں اور تھا جو کہ کسی ایک یہودی کے قبضے میں تھا۔ وہ بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، لیکن ایک کنواں تھا جو بہت دور تھا اور دور سے لوگ پانی لایا کرتے تھے۔ تو جب پانی دور سے لایا کرتے تھے مشکیزے میں بھر بھر کر کے، تو ان کی کمر پہ، ان کی کمر ٹیڑھی ہو گئی تھی، ان کے کمر میں درد ہونے لگتا تھا، ان کی کمر میں چھالے پڑ گئے تھے مشکیزے میں پانی بھر بھر کر کے لانے کی وجہ سے۔ وہ دور تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایسے اسٹرگل کرتے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر معاف کیجئے اس زمانے میں جو پتھریلی علاقہ تھا، آج بھی آپ چلے جائیں سعودی عرب کے حصوں میں کہ جہاں پر 50 ڈگری سے اوپر بھی اوپر گرمی پڑتی ہے، 50 ڈگری سے اوپر، وہ پتھریلی علاقہ اس زمانے میں بھی بہت زیادہ گرمی پڑتی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سجدے کرتے تھے تو ہماری پیشانی جل جاتی تھی، ہم اپنی پیشانیوں کو جلنے سے بچانے کے لیے کپڑے رکھتے تھے اور اس کپڑے میں سجدے کیا کرتے تھے۔ وہ دور تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ صحابہ کرام روزے رکھتے تھے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یہ اسٹرگل کرتے تھے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، روزے رکھتے تھے، دن بھر کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی تو گر گئے تھے، بے ہوش ہو کر کے گر گئے تھے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ٹوٹی، کسی کی ہمت پست نہیں ہوئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنبی نہیں رہے ہوں گے؟ وہ ناپاک نہیں ہوئے ہوں گے رات کے اندھیرے میں یا رات کے وقت میں جب اٹھتے ہوں گے سردی کی رات؟ آج تو ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اتنی آسانیاں دے رکھی ہیں، ہمارے واش روم میں گیزر ہے، ہم پانی گرم کر سکتے ہیں، پانی گرم کر کر کے نہا سکتے ہیں، نہا کر کے مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اسٹریٹ لائٹ ہے، لیمپ پوسٹ ہے، سڑکیں ماشاءاللہ بہت چکا چک اور پکی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم 1000 تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں، 1000 تکلیفوں کو اٹھا لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کمبل نہیں اٹھا پاتے۔ ہمیں اتنی فرصت نہیں، اتنی مہلت نہیں ملتی، یا ہم اتنی جدوجہد نہیں کر پاتے کہ کمبل کو الگ کریں اور سردی میں آ کر کے اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ ریز ہو جائے۔ یہ ہمارے اندر میں یہ اسٹرگل پیدا ہی نہیں ہو پاتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا دور کہ سڑکیں بالکل کچی تھی، پتھریلی علاقہ تھا اور وہ ٹھنڈ کا موسم تھا۔ آج ہمارے یہاں اوڑھنے کے لیے، پہننے کے لیے جیکٹ ہے اور گرم گرم سویٹر ہے، مفلر ہے۔ معاف کیجئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں یہ ساری کچھ بھی نہیں تھی، یہ کچھ بھی نہیں تھی، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کو اٹھتے تھے، غسل کرتے تھے اسی ٹھنڈ میں کہ جہاں آج کی تاریخ میں دیکھ لیجیے کہ مائنس ڈگری اس زمانے میں ہوا کرتی تھی، مائنس ڈگری ٹھنڈی ہوا کرتی تھی۔ اس ٹھنڈ کے موسم میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اٹھتے تھے، غسل کرتے تھے اور اسی کچے اندھیرے راستے میں جا کر کے مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ فجر اور عشاء کی نماز منافقین پر بھاری ہے۔ یہ لیبل سے اور اس ٹیگ سے بچنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں حاضری دیا کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر لیبل لگ جائے منافقین کا کہ منافقین فجر کی نماز میں مسجد میں نہیں آتے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آیا کرتے تھے۔ عبادت کا حال سن لیجیے، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے تو پہلی رکعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ طور کی تلاوت کرتے تھے۔ سورۃ طور اگر آج کی تاریخ میں ہم تلاوت کریں تو ایک رکعت میں کم از کم 10 منٹ لگے گا، ایک رکعت میں 10 منٹ لگے گا، لیکن آج کی تاریخ میں مغرب کی نماز ہماری 10 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے۔ اگر ہم سورۃ طور کی تلاوت کرنے بیٹھے تو ہمارے من کے اندر میں ہلچل اور بے چینی پیدا ہو جائے گی، پتہ نہیں کب امام صاحب رکوع کرے، کب امام صاحب سجدے کرے، ہم اپنے کام دھام میں جائیں۔ اچھی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اماموں کو حکم دیا کہ وہ نماز کو لمبی نہ پڑھائیں، نماز کو مختصر پڑھائیں تاکہ لوگ کسی معاملے میں اکتا نہ جائیں، گھبراہٹ میں طاری نہ ہو جائے۔ اچھی بات ہے، ایسا نہیں کہ نماز نہیں ہوگی، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسٹرگل دیکھیے، ان کی جد و جہد دیکھ لیجئے کہ کیسے وہ لوگ جد و جہد کرتے تھے کہ سورۃ طور کی تلاوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی پہلی رکعت میں کرتے تھے اور صحابہ کرام ان کے پیچھے کھڑے رہتے تھے۔ اور آپ صحیح بخاری کی روایت دیکھیے، ظہر کی نماز ہوتی تھی، ایک آدمی ظہر کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نیت باندھ کے کھڑا، اس کو حاجت لگی، پخانہ اس کو لگنے لگا، وہ نیت کو توڑ کر کے وہ چلا گیا۔ ہمارے زمانے میں الحمدللہ آج اس مسجد میں لائٹ ہے، پنکھے ہیں، اے سی ہے، قالین بچھی ہوئی ہے، چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، کہیں سے کوئی ہوا نہیں آ رہی ہے الحمدللہ، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد بالکل کچی ہوا کرتی، چاروں طرف سے بالکل خالی تھا، سنسناٹی اور تیز ہوائیں چل رہی تھی۔ بارش کے موسم میں روایت کے اندر میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جب صحابہ سجدے کرتے تھے تو کیچڑ سے ان کا پوری پیشانی بھر جاتی تھی، لت پت ہو جاتی تھی، پورے کپڑے ان کے خراب ہو جایا کرتے تھے۔ اسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سجدے کیا کرتے تھے، چاروں طرف سے کھلا ہوا ہوتا تھا اور اسی کھلے میں ہوا چلتی تھی ٹھنڈی ٹھنڈی، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اف تک نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ ٹارگیٹ سامنے میں تھی، اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی جو حاصل کرنی تھی، جنت کو جو حاصل کرنا تھا، جنت الفردوس کو میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا تھا، وہ ٹارگیٹ اور وہ مشن تھی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ، صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں کھڑے ہوتے تھے، ایک صحابی کو حاجت لگتی تھی، وہ نماز کو توڑتا تھا اور بقی میں جاتا تھا۔ بقی آج آپ جن لوگوں نے وہاں پہ جا کے دیکھا ہوگا مسجد نبوی میں کہ مسجد نبوی سے بقی کتنی دور ہے، فرماتے وہ بقی جاتا تھا، حاجت کو پوری کرتا تھا، وضو بناتا تھا، پھر جب دوبارہ لوٹ کر کے آتا تھا تو دیکھتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج کی تاریخ میں اگر آپ کو حاجت لگے اور آپ واش روم جائیں، واش روم سے آ کے جب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ کی جماعت ختم ہو چکی، یا 2 رکعت نکل گئی، 3 رکعت ہو گئی۔ لیکن اس دور میں تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے ظہر کی نماز میں پہلی رکعت میں اتنی لمبی لمبی کھڑے ہوا کرتے تھے، اتنی لمبی لمبی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اور بھی ان کی زندگی دیکھنی ہے تو آپ دیکھ لیجیے، سیرت کا مطالعہ کیجیے، سیرت کا مطالعہ کیجیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو ٹارگیٹ دیا وہ یہ کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، وہ شخص کامیاب ہے کہ جس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے گیا، اور وہ شخص کامیاب ہے کہ جس نے اپنے آپ کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو ہماری ٹارگیٹ، ہمارا مشن اور ہمارا ایم یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں، خوش کر لیں۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، آج کے خطبے کا پیغام اور ہمارے لیے میسج یہی ہے کہ اللہ کے واسطے آپ جد و جہد کیجیے، اپنی زندگی میں اسٹرگل کیجیے، لائف کیجیے۔ آپ دیکھیے کہ آپ اپنی کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کتنا محنت کرتے، کتنی جد و جہد کرتے، کتنا بھاگ دوڑ کرتے، لیکن آپ اندازہ لگا لیجیے کہ کیا آپ نے اپنی جنت، اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے کتنا اسٹرگل کیا،
کتنے اپنی تکالیف برداشت کی. معاف کیجیے, جنت آپ کو ایسے نہیں ملنے والی. بیٹھے بیٹھے آپ نے 2-4 رکعت کی نماز پڑھ لی اور بس یہ اندازہ لگا لیا کہ ہم نے فرض کو پورا کر لیا ہے, اب ہم جنت میں داخل ہو جائیں. حجبت الجنت بالمکاری, جنت کو تکالیف سے ڈھانپ دیا گیا. یہ مصیبت دنیاوی مصیبت نہیں, دنیاوی تکالیف نہیں, بلکہ اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کے لیے جو تکلیف برداشت کی جائے. آج تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بیچ دیتے ایک کپ چائے کے بدلے, 1000 روپے کے بدلے میں اپنے ایمان پر فروخت کر دیتے. جہاں کسی نے 2000 روپے دیے, 5000 روپے دیے, ہم اپنے ایمان کو اسی طرف جا کر چکا دیتے. ہم بکاؤ ہو چکے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ ہم صبح ایمان لائے, شام کو ہم ایمان سے نکل چکے. یہ تک نہیں پتا چلتا. تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے, خوش کرنے کے لیے کتنا اسٹرگل کر رہے ہیں. یہ نعمت جو اللہ رب العالمین نے ہم کو دی ہے. آخری حدیث سنیے, وقت بہت ہو چکا ہے. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی. وہ قیلولہ کا وقت ہوتا تھا. قیلولہ کا وقت جانتے ہیں آپ کہ دوپہر میں کھانے کے وقت میں سب لوگ آرام کرتے ہیں. ہمارے یہاں آرام کرنے کا ماحول نہیں ہے. ہمارے یہاں قیلولہ کرنے کا شاید ہی کوئی جانتا ہو. آج کی جنریشن قیلولہ کس کو کہتے ہیں شاید ہی کوئی جانتا ہو. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قیلولہ ہوا کرتا تھا. قیلولہ کا مطلب یہ ہو کہ دن کو کھا کر کے کچھ لوگ آرام کرتے تھے. محلہ بالکل سناٹا ہو جایا کرتا تھا, کوئی آدمی چلتا نہیں تھا. آج بھی آپ جا کر کے بنگالی محلہ میں دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں دوپہر کے وقت میں, سارے گھر بند ہو جاتے ہیں, لوگ بہت اکا دکا نظر آتے ہیں. قیلولہ کے وقت میں, قیلولہ کے وقت میں تو وہ قیلولہ کے وقت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نکلے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی. بھائی کیا بات ہے, آپ اس وقت؟ کہا کہ ہاں کچھ ضرورت آن پڑی ہے جس کی وجہ سے نکلا ہوں. کیا وجہ کی, کیا ضرورت آن پڑی؟ بھوک لگی تھی, بھوک کی وجہ سے نکلا ہوں. تو اے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کیوں نکلے تھے؟ کہا کہ جو حال آپ کا وہی حال میرا بھی. بھوک نے اس قیلولے کے وقت میں ہم کو نکلنے پر مجبور کر دیا. دونوں آدمی بیٹھے ہوئے تھے, اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. علیک سلیک بھی دونوں سے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں نکلے, دونوں کیوں یہاں پہ ایسے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول بڑی بھوک لگی ہے اور اس بھوک نے ہمیں گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا. لیکن اے اللہ کے رسول آپ کیوں نکلے؟ کہا کہ اللہ کی قسم مجھے بھی بھوک نے مجبور کر دیا. تینوں آدمی بھوکے, قیلولہ کے وقت میں کھانا نہیں کھایا دوپہر کا, بہت زبردست بھوک لگی تھی. آج کی تاریخ میں نہیں کہ ہم 10-11 بجے ناشتہ کر رہے ہیں, 12 بجے ناشتہ کر رہے ہیں اور خوب جم کر کے ناشتہ کر لے, شام تک چل جائے گا. نہیں, مختصر سا ناشتہ کرتے تھے, ملا نہیں ملا, دوپہر تک ہوتے ہوتے بھوک لگ جاتی تھی. تینوں صاحب گئے ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں, وہاں پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. ان کی بیوی نکلی, بلایا اندر میں, الحمدللہ آج ہمارے گھر میں بہت معزز ہستی آ گئی ہے, بیٹھیے. کہا گھر والے نہیں ہے, کہا کہ ہاں گئے کھجور لانے کے لیے. اتنے میں صاحب آ گئے گھر کے مالک, دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, الحمدللہ آج ہمارے گھر میں بہت معزز ہستی آئی. فوراً گئے, تازہ کھجور لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں پیش کیا. چھری پکڑی, ایک بکری ذبح کیا. بکری ذبح کر کے اس کے گوشت کو بھون کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کے پیش کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھاؤ, یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. اس نعمتوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین تم سے سوال کرے گا. ایک بکری جو ان کے سامنے میں رکھ دی گئی, اس بکری کے لیے اللہ رب العالمین سوال کرے گا. آج ہم اس دنیا کی زندگی میں کتنا کھانا کھاتے اور کتنے کھانے کو ہم ویسٹ کرتے, ضائع برباد کر دیتے. کیا اللہ رب العالمین ہم سے اس کا حساب نہیں لے گا؟ جو اللہ رب العالمین نے آسائش دے رکھی ہے, مسجد میں قالین, یہ پنکھے, یہ در و دیوار, یہ اے سی اور یہ ساری سہولیات, یہ لیمپ پوسٹ, یہ اچھے سڑکیں, یہ اچھے لباس, یہ اچھے کپڑے, یہ 2 آنکھیں, یہ صحت و تندرستی, یہ جوانی اور یہ سارا سب کچھ آسائش جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے ہم کو, کیا اللہ رب العالمین ہم سے اس سے سوال نہیں کرے؟ کیا ہم نے ان آسائش کو, ان جوانی کو, ان صحت و تندرستی کو صرف دنیا کی تکالیف برداشت کرنے کے لیے رکھی ہے؟ اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں. ہم اتنا بھی اسٹرگل نہیں کر سکتے, ہمارے پاس بالکل بھی ایمان نہیں ہے. کیا ہم رائی کے دانے کے برابر ایمان کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ جو ایمان ہم کو مسجد تک نہیں لا سکتا, ہمارے سمجھ لیجیے کہ ہمارے یہاں پر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان.
ہم ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار نہیں ہوتے. کون سے ایمان کی ہم بات کر رہے ہیں؟ کون سا ایمان ہمارے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، یہی ایمان ہے ہمارے پورے قرآن کو اٹھا کر کے دیکھیے. اللہ رب العالمین نے جنت میں داخل ہونے کا جو وعدہ کیا ہے، انہی تکالیف اور مصیبتوں کی بنیاد پر داخل ہونے کا وعدہ کیا. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ایمان وعملوا صالح، نیک اعمال کرو. اور یہ صحابہ کرام، یہ انبیاء، یہ صدیقین، شہداء، صالحین، ان پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا. یہ جنت کے اندر میں داخل ہوئے ایسے ہی اسٹرگل کے ساتھ، ایسے ہی جد و جہد کے ساتھ، ایسے ہی مصیبت اور پریشانی کے ساتھ بھی جنت کے اندر میں داخل ہوئے. انہی لوگوں کے راستے پر چلنے کے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں. لیکن ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن اسٹرگل نہیں، جد و جہد نہیں ہے. ہم تکالیف اور مصیبت اور پریشانی برداشت نہیں کر سکتے. دعا تو کر رہے ہیں اللہ ہم کے ان کے راستے پر چلا. انہوں نے کیسی زندگی برداشت کی، کیسے انہوں نے زندگی جھیلا، کیسے انہوں نے اپنے لائف میں اسٹرگل کیا. کبھی ہم نے دیکھنے کی کوشش کی، کبھی ہم نے جھانکنے کی کوشش کی. کیسے انہوں نے اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کیا، بس ایک زبان سے ہم نے رکھ لیا اور کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. کبھی ہم نے ان کی لائف کو نہیں دیکھا. ہم نے ان کی لائف کو اگر ہم دیکھے ہوتے تب سمجھ میں آتا کہ ہم رائے کے دانے کے برابر بھی ہمارے پاس نہیں ایمان نہیں. سچ فرمایا جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، اے اللہ تعالیٰ اگر تو نے جہنم کے جنت کے اندر جو باڑ لگا دیے، مجھے ڈر ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ اس کے اندر میں کوئی ایک بھی آدمی داخل نہیں ہو سکے گا، کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا جنت کے اندر میں. جیسا اللہ رب العالمین تکالیف اور مصیبتوں کو گھیر دیا جنت کو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جب لائف گزار رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اسٹرگل کریں، کچھ تو محنت کریں، کچھ تو جد و جہد کریں. کم از کم فجر کی نماز تو پڑھیں، با جماعت نماز کو قائم کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین کے آگے سجدے تو کریں، کچھ تو قربانیاں دیں، کچھ تو ہمیں جد و جہد کریں، کچھ تو اللہ رب العالمین کے لیے اپنے ایمان کو بچا کر کے لے کے جائیں. شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کو ہمارے لیے مشعل راہ بنا دے، ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرما. العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضدار انہیں قرضہ ادا کرنے کے اسباب مہیا فرما. العالمین دنیا کے اندر میں جہاں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں العالمین ان سب کی مدد فرما. العالمین ہمارے مسلمان بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما. العالمین ہمارے مدارس، ہماری مساجد، ہمارے علماء، ہمارے ائمہ اور ہمارے حفاظ کی حفاظت فرما. العالمین جب تک ہم جیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جیے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی